السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، یہ جو آپ اسکرین پر فوٹو دیکھ رہے ہیں یہ مفتی شمس الدین ہے، مکرانہ کے رہنے والے۔ یہ فرقہ بریلویت سے تعلق رکھتے ہیں۔ ویڈیو کو پورا سنیں۔ اب آپ دیکھیے کہ جو فرقہ بریلویت سے تعلق رکھتے ہیں، جب فرقہ بریلویت کا آغاز ہوا، یعنی جو ان کے بڑے امام ہے احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، جب انہوں نے فرقہ بریلویت ایک فرقہ ایجاد کیا تو اس وقت مفتی شمس الدین کا خود کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی دیوبندیت کو، وہابیت کو ختم کرنے میں اور ان کو ذلیل کرنے میں اور ان کو برا بھلا کہنے میں اپنی پوری زندگی امام احمد رضا خان بریلوی نے صرف کی ہے۔ آج ان کے ماننے والے بھی اسی طرح کرتے ہیں کہ دیوبندیوں کی کاٹ کرتے ہیں، وہابیت کی کاٹ کرتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں۔ میرے دوستو، آج آپ دیکھیں کہ اس ویڈیو میں مفتی شمس الدین مکرانہ دامت برکاتہم کس طریقے سے اپنی قوم کو اپنا رونا سنا رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں کس کی غلطی ہے، عوام کی غلطی ہے یا اس میں ہماری غلطی ہے۔ تو میں کہنا چاہوں گا مفتی شمس الدین مکرانہ کے رہنے والوں سے اور تمام علماء بریلویت سے کہ جب فرقہ بریلویت کا آغاز ہوا تو اس وقت تم نے کیا کہا؟ اس وقت تم نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ دیکھو، نماز کا پڑھنا کم ثواب ہے، چادر کا چڑھانا زیادہ ثواب ہے، روزوں کا رکھنا زیادہ ثواب ہے، قبر پر پھول چڑھانا زیادہ ثواب ہے، غریبوں کی امداد کرنا اور ان کی ضرورتوں میں ان کے کام آنا کم ثواب ہے، اور مزاروں پر حاضری دینا اور ان پر خرچ کرنا اور ان کے جو خدام ہے ان کے بیوی بچوں کا پیٹ پالنا اور ان کا بھی پیٹ پالنا زیادہ ثواب ہے۔ تو تم نے خود نے ہی اس چیز کو لوگوں کے اندر اجاگر کیا۔ جیسے کہ مثال مشہور ہے کہ اگر تمہیں جھوٹی بات کو پھیلانا ہو اور اس کو سچ کہلوانا ہو تو اس جھوٹ کو اتنا بولو اتنا بولو اتنا بولو کہ لوگ اس کو سچ ماننا شروع کر دے۔ تو تم نے بھی شروع میں لوگوں کے درمیان میں رہ کر کے اور لوگوں کو اتنا کہا کہ چادر چڑھاؤ زیادہ ثواب، نماز پڑھو گے کم ثواب۔ تو آج لوگوں نے چادر کے چڑھانے کو، قبر پر پھول چڑھانے کو اور قبر کو چومنے کو، اس کو سجدہ کرنے کو فرض اور واجب کا درجہ سمجھ لیا ہے۔ آج آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کے اندر، آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے مفتی شمس الدین دامت برکاتہم اپنے دل کا دھکڑا لوگوں کو سنا رہے ہیں۔ اس میں غلطی عوام کی نہیں بلکہ فرقہ بریلویت کے جتنے بھی عالم ہیں ان سب کی غلطی ہے۔ آج آپ دیکھیے، مثال مشہور ہے کہ اگر صبح کا بھولا شام کو واپس آ جائے تو اس کو بھولا نہیں کہتے۔ اس لیے میرے بریلوی بھائیوں، میں تم سے گزارش کرتا ہوں کہ ابھی بھی وقت ہے، دیوبندیت کی کاٹ چھوڑ کر کے اپنے بچوں کے فیوچر کو بنانے میں آپ اپنی زندگی کو صرف کریں۔ دوسرے کو برا بھلا کہنے سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ اپنی زندگیوں کے اندر بدلاؤ اور تبدیلی لانے کی کوشش کریں۔ اس سے کچھ نہیں ہونے والا۔ آپ اس ویڈیو کو ملاحظہ فرمائیں۔ اور ایک بات اور بتا دوں کہ ایک مرتبہ ان کی ایک ویڈیو اور میں نے دیکھی، اس کے اندر یہ کہہ رہے تھے اپنے بریلویوں سے، فرقہ بریلویت سے تعلق رکھنے والوں سے کہ اگر تم 50 سال تک بھی دین کا کام کرو تو دیوبندیوں نے جتنا دین پھیلایا اتنا کام آپ نہیں کر سکتے۔ ہم اپنی جہالت کو چھپانے کے لیے یا کم از کم حزب مخالف کے فرد پر اپنے علمی دھوس جمانے کے لیے اتنا باؤنڈ کر دیتے ہیں، ڈرا دیتے ہیں، نہ وہ کچھ سے ہم سے پوچھے گا اور نہ ہم جواب دیں گے۔ تمہارے راستے پہ، ہمارے راستے پہ۔
یہ وہ خطرناک ماحول تھا جو 40 سال سے میں نے دیکھا. ریزلٹ یہ آیا. ہماری سنی قوم، جس قوم کے لوگ ہندوستان میں 90% صرف جلسہ جلوس کرتے ہیں، کھربوں روپے پر ایئر جلسوں پہ ہم سنیوں کے خرچ ہوتے ہیں. اللہ کی عزت کی قسم، جتنے جلسے ہمارے ہوتے ہیں ہمارا سنی اتنا ہی جاہل ہے. غلط تو نہیں کہتا میں؟ کیوں؟ یہ انرجی جو ہم صرف کر رہے ہیں، یہ پیسے جو ہم خرچ کر رہے ہیں، اس کا ریفنڈ کیا ہے ہماری قوم کو؟ کیا ملا ہماری قوم کو؟ ہمارے سنی کو 90% یہ پتا نہیں ہے کہ سنیت کیا ہے، جبکہ ہر دیوبندی اہل حدیث جانتا ہے کہ دیوبندیت کیا ہے، وہابیت کیا ہے. اب تو فرق یہی ہو گیا ہے، جو نیاز فاتحہ نہ کرے وہ دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، اور جو نیاز فاتحہ کرے وہ سنی ہے. جو مزار پہ نہ جائے وہ دیوبندی ہے، غیر مقلد ہے، اور جو جائے وہ سنی ہے. جو دیگ چڑھائے وہ سنی ہے، جو نہ چڑھائے وہ سنی نہیں ہے. جو کھڑے ہو کے سلام پڑھے وہ سنی ہے، جو نہ پڑھے وہ سنی نہیں ہے. کیا لاجک ہے؟ میں نے تو کہیں نہیں پڑھا، نہ قرآن میں نہ حدیث میں، کہ اس طرح کرنے والا سنی ہوتا اور اس طرح نہ کرنے والا دیوبندی ہوتا ہے. ہم نے کہیں نہیں پڑھا. کسی نے پڑھا ہے تو مجھے سمجھا دے. حالات یہاں تک بگڑے ہیں ہمارے سنیوں کے، جو زیادہ گالی بکتا ہے وہ ٹناٹن سنی کہا جاتا ہے. جو نماز نہیں پڑھتا وہ پکا سنی کہا جاتا ہے، اللہ ماشاءاللہ. اور جو نمازی بہت زیادہ ہے دیوبندی لوگ. دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. پوچھئے شفیق ملت سے، کیا نماز چھوڑ کے ولایت کا یہ درجہ ملا؟